السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنرل امام حسین 32 سوار اور 40 پیادہ اور عورتوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ عورتوں کو ساتھ لے کر اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ جیسے عثمان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا تھا آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے دونوں بہشتوں کے جو نوجوان سردار تھے وہ اللہ کے لیے اس جنگ پر اسلام کی خاطر لڑیں گے۔ اور جب انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات شروع کیے تو آپ نے جواب دیا، اگر تم کو میری باتوں میں شک ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مشرق و مغرب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کا بیٹا میرے سوا کوئی نہیں۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا، کیا میں نے تمہارے کسی عزیز کو قتل کیا یا تمہارا کوئی مال چھینا ہے یا تم میں سے کسی کو زخمی کیا ہے جو تم مجھ سے قصاص لینا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے جواب نہ دیا۔ اس وقت لشکر کے سرداروں کے ساتھ آپ مخاطب ہوتے رہے اور کہا کہ تم نے ہی تو مجھے لکھا تھا کہ ہماری زراعتیں زرخیز ہیں، درخت پھل چکے ہیں، تالاب لبریز ہیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس میں حر بن یزید آپ کی باتوں کو سن رہا تھا۔ حر آپ کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا اور عمر نے جواب دیا، اللہ کی قسم، ایسی جنگ جس میں کم سے کم سر اور ہاتھ جسموں سے علیحدہ ہوں گے۔ حر نے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ ان 3 خواہشوں کو آپ قبول کر لیں؟ عمر نے کہا، اللہ کی قسم، اگر میرے اختیار میں یہ کام ہوتا تو قبول کر لیتا، لیکن تمہارا امیر ابن زیاد قبول نہیں کرتا۔ حر نے اس کے بعد کوئی بات نہ کی اور ایسی حالت میں جب کہ وہ اندیشے آخرت سے تھر تھرا رہا تھا، آہستہ آہستہ حضرت حسین کے لشکر کا راستہ اختیار کیا اور اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہارے بارے میں شک میں پڑ گیا ہوں۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ عرب میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں صرف تمہارا نام لیتا۔ تمہاری کیا یہ حالت ہے؟ حر نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں اپنے آپ کو اس حال میں پاتا ہوں کہ بہشت اور دوزخ کو پسند کرنے کا اختیار کروں کہ مجھ کو دیا گیا، اور اگر مجھ کو آگ میں جلا دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تب بھی دوزخ کو بجائے بہشت کے اختیار نہیں کروں گا۔ تو حر جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو آہستہ سے حضرت امام حسین کے طرف لے آیا اور کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، آپ پر قربان جاؤں، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کا رستہ روکا تھا اور آپ کو مکہ واپس جانے سے باز رکھا۔ مجھ کو یہ ہرگز خیال نہیں تھا کہ یہ لوگ ایسے کرائیں گے اور آپ سے شرائط منوائیں گے۔ اگر مجھے ایسے پتہ ہوتا میں کبھی بھی ایسا نہ کرتا، لیکن اب میں اپنی جان آپ پر قربان کروں گا۔ کوفے کے لشکر کی طرف وہ گیا اور اس نے جا کر کہا، اے اہل کوفہ، تمہاری ماں کو تمہارے غم میں رونا نصیب ہو۔ تم نے اس بزرگ کو اس لیے بلایا تھا کہ ان کی بیعت کرو گے اور ان کی نصرت میں اپنی جان قربان کرو گے۔ اب جب کہ وہ تمہارے سامنے آ گئے ہیں، تم نے ان کو گھیر لیا ہے اور ان کے قتل آمادہ ہو اور تم ان کو نہیں چھوڑتے کسی جگہ دوسری جانب پر۔ وہ مثل ایک اسیر کے تمہارے سامنے قیدی ہیں۔ تم نے پانی جس کو یہودی اور نصرانی اور مجوسی بھی پیتے ہیں اور کتے اور سوار بھی پیتے ہیں، تم نے ان کے رفقا پر بند کر دیا ہے، وہ پیاس سے جاں بلب ہو رہے ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ایسا کیوں کرو گے؟ کوفیوں کا جواب سنتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے تیر برسانے شروع کیے۔ حر واپس آ گیا اور حضرت امام حسین سے اجازت لے کر پھر میدان میں گیا اور خوب جنگ کر کے شہید ہو گیا۔ لڑائی ہر طرف سے ہونے لگ گئی اور حضرت امام حسین کے جو ساتھی تھے وہ بہت زیادہ جانیں قربان کرنے لگے۔ حضرت امام حسین کو بچاتے بچاتے تمام اہل بیت شہید ہو گئے اور اس پر روایت ہے کہ قاسم بن امام حسین کے متعلق کہ انہوں نے میدان میں آ کر دشمنان اہل بیت سے جنگ کی اور فوج مخالفت کے بہت سے آدمیوں کو قتل کیا، اور انہوں نے گھوڑے سے گرتے وقت اپنے چچا کو پکارا تھا، مگر جب کوفیوں کی بھیڑ ہٹے تو وہاں سے دیکھا کہ حضرت امام حسین نے افسوس کیا اور جملے فرمائے۔ امام کی شہادت کے وقت ہاتھ سپرد کر دینے کی روایت عبداللہ بن امام کی تھی کہ وہ جب فوت ہوئے حضرت قاسم تو انہوں نے حضرت امام حسین کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اور اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اون
محمد اور عبداللہ، اور ان کے بعد ان کے بھائی عباس، جعفر، عبداللہ، عثمان، محمد اور ابوبکر، اور پھر حضرت امام حسین کے بیٹے علی اکبر اور عبداللہ، اور پھر ان کے بعد ابوبکر اور قاسم، اور ان کے چچا کے بھائی جعفر، عبد الرحمن اور عبداللہ، ان سب کو موت نے گھیر لیا، اور اس طریقے سے لڑائی جو تھی وہ ختم ہونے کے قریب تھی۔ حضرت امام حسین کی طرف جب حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد خیموں کی طرف لوگ بڑھنے لگے تو امام حسین ان کو للکارا کہ اگر تم دین کی پرواہ نہیں کرتے ہو تو گھنٹہ بھر کے لیے رک جاؤ۔ یہ سن کر کوفہ کے لشکر والے لوٹ گئے، 1 گھنٹے بعد خیموں کی طرف دوبارہ دوڑے اور ساز و سامان لوٹ لیا، اور اس وقت حضرت امام حسین جن کے بیٹے اور رضا اصحاب سب موت کا لقمہ ہو چکے تھے، تنہا لڑ رہے تھے۔